مجھے حکم ہے کہ اس کا جنازہ برآمد کروانا ہے کہ جس کی لاش 3 دن تک گلیوں میں رلتی رہی۔ جناب مسلم عام شخصیت نہیں ہے، کربلا کا ایک اپنا معیار ہے کہ کربلا جس کو چاہتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام حسین کے ساتھ کتنے لوگ چلتے ہوئے آئے تھے، لیکن کوئی رستے سے ہٹ گئے، کوئی واپس چلے گئے، کوئی ساتھ ملے، لیکن کربلا میں وہی پہنچے کہ جنہیں کربلا چاہتی تھی۔ یعنی امام حسین کے ہم ماننے والے ہیں تو ہمیں ایسا عمل انجام دینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا عمل انجام دیں کہ جس کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر جھک جائے۔ میرے چھٹا امام بازار میں جا رہے تھے کہ مولا کے چاہنے والا ایک سامنے ہے، اس نے شراب پی رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی سامنے سے مولا کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے مولا کی طرف پشت کی اور نیچے بیٹھ کے جوتی کا تسمہ باندھنا شروع کر دیا۔ اب جب جیسے ہی مولا چلتے چلتے آئے، مولا نے آ کے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، دیکھ کے کہا کہ کسی بھی حالت میں ہو کبھی ہماری طرف پشت نہ کرنا، کسی بھی حالت میں ہو اب کبھی ہماری طرف پشت نہ کرنا، کیونکہ اگر مریض طبیب کو ہی پشت کر دے گا تو وہ علاج کہاں سے حاصل کرے۔ سرکار مسلم ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے مولا سے یہ نہیں کہا کہ جب مولا نے کہا کہ مسلم کوفہ چلا جاؤ تو یہ نہیں کہا کہ مولا مجھے 1-2 دن کا ٹائم دے دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں سے مل لوں، بلکہ جیسے ہی مولا نے کہا انہوں نے کہا مولا میں حاضر ہوں۔ جناب مسلم سفیر حسین بن کے پہنچے کوفہ۔ اب جب جیسے ہی جا کے وہاں پہ پہنچے، لوگوں نے جوک در جوک جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کی۔ جیسے ہی بیعت کرنا شروع کی تو جناب مسلم نے خط تحریر فرمایا مظلوم کربلا کو کہ مولا آ جائیے، یہاں آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں۔ تو عزیزو ہمیں ایسا چاہنے والا نہیں بننا کہ جیسے حسین کا سفیر کیلا رہ گیا ویسے حسین کیلے رہ گئے، ہمیں ایسے چاہنے والے نہیں بنے۔ تو جیسے ہی سرکار نے خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد یعنی کہ کہا مولا آپ یہاں آ جائیے، یہاں بڑے آپ کے چاہنے والے ہیں۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ 18,000 سے لے کے 28,000 تک خط تحریر کیے گئے مظلوم کربلا کو دعوت دینے کے لیے۔ تو جیسے ہی جناب مسلم نے خط لکھ دیا، اتنی دیر میں ابن زیاد کو خبر ملی کہ کوفہ میں لوگ جو ہے جوک در جوک امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ بنی ہاشم کا لبادہ اڑا اور جیسے ہی کوفہ میں وارد ہوئے لوگوں نے سمجھا کہ یہ حسین ابن علی آ گئے ہیں۔ اب جیسے یہ کوفہ میں وارد ہوتا گیا، اس نے چہرے پہچاننے شروع کیے کہ کون کون بندہ امام حسین کا انتظار کر رہا ہے۔ اب جب جیسے ہی دارالعمارہ میں یہ پہنچا، دارالعمارہ میں پہنچنے کے بعد ابن زیاد نے اس نے حکم دیا کہ جو بندہ بھی حسین کے چاہنے والا ہے اس کو پکڑ کے اس کو قتل کر دو۔ جیسے یہ کہا لوگوں نے یہ اعلان سنی تو آہستہ آہستہ عقیل کے نال کو تنہا کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی جناب مسلم نے وہی مسجد کوفہ کہ جو نمازیوں سے چوک در چوک بھری ہوتی تھی، جیسے ہی اعلان سنا ایک ایک لے کر کے جناب مسلم کو تنہا کرنا شروع کیا۔ 8 ذی الحج کی نماز جناب مسلم نے جب پڑھی، مغرب کی نماز میں 30 نمازی فقط جناب مسلم کے پیچھے تھی۔ جیسے ہی جناب مسلم نے عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو صرف 10 نمازی جناب مسلم کے ساتھ تھے۔ اب جب جیسے ہی 10 نمازی صرف جناب مسلم کے ساتھ تھے، جناب مسلم چلتے چلتے جب دروازہ قبلہ پہ پہنچے تو فقط عقیل کا لال تنہا رہ گیا۔ جیسے ہی عقیل کا لال تنہا رہ گیا، دیکھا کبھی اس طرف چلے کبھی اس طرف چلے، صرف اس میں کہ میں کوفے سے باہر نکل جاؤں اور مظلوم کربلا کو ان حالات کی خبر کر دوں، کیونکہ وہ حالات تو یہ جانتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کہ میرے مولا جانتے ہیں، حالات سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اپنا حق ادا کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہے ہیں کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے کوفے سے باہر نکل جاؤں اور اس حالات کے متعلق جو ہے امام حسین کو آگاہ کروں کہ مولا یہاں اس طرف نہ آئیے گا، یہاں لوگ بدل گئے
اب جب جیسے ہی جناب مسلم نے دیکھا، جناب مسلم 8 ذی الحج کی رات ساری رات عقیل کا لال گلیوں میں ٹہلتا رہا، لیکن کوئی بھی نکلنے کے کوفہ سے جگہ نہ ملی۔ جب جیسے ہی جگہ نہ ملی تو جناب مسلم نے تھک کے، جب صبح دن 9 ذی الحج کا دن آیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی شباہت ہے مصروف کربلا کے ساتھ، یعنی اب ایک دن اور ایک رات کا بھوکا پیاسا ہے حسین کا صفی۔ جیسے ہی جب صبح 9 ذی الحج کا دن آیا تو جناب مسلم نے اپنے رہبار کو ایک چوراہے پہ چھوڑ کر ایک ٹوٹی ہوئی مسجد میں سہارا لیا۔ جیسے ہی مسجد میں سہارا لیا، سارا دن گزر گیا۔ اب جب رات میں پھر باہر نکلے، چاروں طرف فوجوں نے گھیرا ہوا ہے، دیکھ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے جگہ مل جائے۔ جب کوئی جگہ نہ ملی تو تھک ہار کے ایک چبوترے پہ بیٹھ گئے۔ جیسے حسین کا سفیر ایک چبوترے پہ بیٹھ کے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، اتنی دیر میں ایک عورت گھر سے باہر نکلی۔ اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ اے نوجوان، تمہیں نہیں پتا یہاں کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہے، جاؤ اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ جیسے یہ کہا وہ عورت اتنی بات کہہ کے پھر اندر چلی گئی۔ دوسری مرتبہ جب دوبارہ پھر باہر آئی، اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان ادھر ہی بیٹھا ہے، دیکھ کے کہا کہ اے نوجوان، میں نے پہلے بھی تمہیں کہا ہے کہ کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ جیسے یہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، جناب مسلم پھر خاموش رہے۔ وہ پھر گئی جب تیسری مرتبہ، کیونکہ اس کا بیٹا گھر سے باہر تھا، اس لیے وہ بار بار اپنے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے دروازے پہ آتی تھی۔ جب تیسری مرتبہ اس نے دیکھا تو اس عورت کا انداز بدل گیا، دیکھ کے کہتی ہے کہ نوجوان، میں ایک بیوہ عورت ہوں، تیرا نوجوان ہو کے میرے گھر کے سامنے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ جناب مسلم سے کہا کہ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ جیسے یہ کہا نا کہ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، جناب مسلم نے سر جھکایا اور دیکھ کے کہا کہ بتاؤ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ جیسے یہ کہا نا کہ بتاؤ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ دیکھ کے کہتی کیا مطلب ہے، تمہارا گھر نہیں ہے؟ دیکھ کے کہا نہیں میرا گھر نہیں ہے۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے کے رہنے والا ہوں۔ کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا میرا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ جیسے ہی مسلم کا نام آیا اور گھر سے باہر کہتے تھے کہ مولا مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آئی مولا میرے گھر آئیے۔ جیسے ہی جناب مسلم اس کے گھر آئے، اس نے کہا مولا کھانا؟ کہا نہیں۔ مولا پانی؟ کہا نہیں، مجھے صرف مصلی عبادت دے دیجئے۔ جیسے ہی جناب مسلم نے مصلی عبادت ساری رات، یہ دیکھیے کہ تیسری رات اور 2 دن کے بھوکے پیاسے ہیں جناب مسلم، اور مصلی عبادت پہ آئے۔ جیسے ہی نماز پڑھتے پڑھتے چند دیر کے لیے جناب مسلم کی آنکھ لگی، جیسے ہی بیدار ہوئے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا نا، وہ مومن عورت دوڑ کے آئی، اس نے کہا مولا آپ یہ موت والی آیتیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے میرا نانا ملا تھا، مجھے میرے نانا رسول ملا تھا، انہوں نے کہا کہ بہت جلد تم میرے پاس پہنچنے والے ہو۔ جتنے یہ کہا ابھی توبہ اور جناب مسلم کی گفتگو شروع ہی تھی کہ اتنی دیر میں توبہ کے بیٹے کی وجہ سے یہ گھر فوجیوں سے گرنا شروع ہوا۔ اب جب جیسے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، جناب مسلم نے جلدی سے اٹھے، اتحار کر کے گھر سے باہر نکلنے لگے۔ اس مومن عورت نے کہا مولا میرا دل نہیں چاہتا آپ میرے گھر میں موجود رہے، جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کا دفاع کروں گی۔ دیکھ کے کہا کہ نہیں، ہم یہ بنی ہاشم برداشت نہیں کرتے کہ ہماری کسی مومنہ کے عورت کے گھر میں کوئی نامحرم داخل ہو جائے۔ اللہ اللہ، یہ جناب مسلم کا لہجہ تھا۔ میں کہتا ہوں سرکار مسلم، آئیے دیکھیے شام غریبہ میں سید سجاد علی زادیوں کی خیمے میں اجرکم من اللہ، جو بندے رو پڑے ہو آئیے دیکھیے، یہ ایک سرکار مسلم کا ضرب ہے کہ جو اپنے کسی چاہنے والے کے گھر میں کسی کو برداشت نہیں کر رہے۔ جیسے جناب مسلم گھر سے باہر نکلے، بس میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا۔ اب جب جیسے جناب مسلم گھر سے باہر نکلے، جناب مسلم کو دیکھ کے انہوں نے جیسے ہی جناب مسلم سے دفاع کرنا شروع کیا، جناب مسلم نے بہت سارے جو لوگ تھے پنار کیے، بہت سارے لوگ پنار کیے۔ انہوں نے جب دیکھا نا، انہوں نے کہا کہ صرف ایک مسلم کو مارنے کے لیے اتنی فوج کہاں کیوں منگوا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ بنی ہاشم کا خون ہے؟ جیسے یہ کہا نا، انہوں نے کہا کہ پھر جیسے بنی ہاشم کو مارا جاتا وہی طریقہ آزماؤ۔ تو انہوں نے ایک گڑھا کھودا کہ جس میں اللہ کی عزت کی قسم ہے حسین کا غریب سفیر جو ہے لڑتے لڑتے جیسے ہی پیچھے کی طرف آیا، عزیز و بس گڑھے میں گرنا تھا کہ لوگ غریب سمجھ کے مارتے رہے۔ جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس
اس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اس نے مارا. اب جب جناب مسلم کو قیدی کیا گیا تو دربار میں لے گئے, جا کے دیکھ کے کہا کہ امیر کو سلام کرو. جناب سفیر حسین نے یہی جملہ کہا, میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا سلام کرو یا نہ کرو, تمہیں قتل کیا جائے گا. جناب مسلم کو دارالامانہ کی چھت پہ لے گئے. عزیزو جیسے دارالامانہ کی چھت پہ پہنچے, یہاں دو روایتیں ہیں. ایک کہتے کہ جناب مسلم کے ہاتھ کو باندھ کے صرف دھکا دے کے گرا دیا گیا تھا. ایک ہے کہ جناب مسلم کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا. اب جب جیسے ہی سرکار مسلم نے دیکھا تو ایک مرتبہ مدینہ کی طرف منہ کیا اور آواز دی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, میرے مولا سے السلام. جیسے ہی سلام کیا حسین ابن علی نے سلام ہوا کی دوش پہ چلتا ہوا مظلوم کربلا کے پاس پہنچا. جیسے ہی مولا مظلوم کربلا نے کہا علیکہ السلام, اتنی دیر میں جناب عباس چلتے ہوئے سامنے دیکھے کہا مولا غریبی کے عالم میں آپ کس کو سلام کا جواب دے رہے ہو. دیکھے کہا عباس تمہیں کوئی منظر دکھاؤں؟ کہا ہاں مولا مجھے دکھائیے. کہا ہاں میری انگلیوں کے درمیان دے. جیسے ہی مظلوم کربلا کی انگلیوں کے درمیان دیکھا جناب عباس تڑپ گئے. جناب مسلم کے کٹے ہوئے ہونٹ, بندے ہوئے ہاتھ, جیسے ہی اس تلوار نے جیسے آئے نا دیکھ کر جناب عباس کہتے مولا جلدی کیجئے مجھے کوفہ پہنچائیے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ بلندی بڑی زیادہ ہے, جب سر نیچے آئے گا. دیکھ کہا عباس تو نے انصاف نہیں کیا, اب تو نے اوپر کی طرف تو دیکھا ہے, اب نیچے کی طرف دے. جب نیچے کی طرف دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی جو چولی پہنائے کھڑی ہے, میرے بچے کا سفیر. جیسے یہ کہا صرف عزیز و آخری جملہ, جیسے یہ کہا کہ میرے بچے کا سفیر جو بندے رو پڑے ہو. جیسے ہی سرکار مسلم کا آخری سلام مظلوم کربلا کے پاس پہنچا, جناب مسلم نے جناب امام حسین نے 7 سال کی بچی جناب مسلم کی اس کو پاس بلوایا, سر پہ ہاتھ پھیرا. اب جب جیسے ہی ہاتھ پھیرا نا رتہیر کی چادر میں پلی ہوئی تھی, دیکھ کے کہتی مولا آپ میرے سر پہ ایسے ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں کہ جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. دیکھ کے کہا بیٹی آج سے تو یتیم ہو گئی, آج سے میں تیرا بابا ہوں. عزیزو یہی منظر 4 سال کی سکینہ دیکھ رہی تھی. عزیزو لے آئیے جنازہ. جیسے یہ 4 سال کی دیکھ رہی تھی, دیکھ سیدہ سکینہ نے سوچا تھا کہ جس کا باپ مر جائے لوگ اس کو سینے لگاتے ہیں, لوگ اس کو پیار کرتے ہیں.